بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری معیشت میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ پنجاب پاکستان کا دل ہے جس کی 60% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ اس کے سرسبز کھیت، فصلوں کی لہلہاہٹ اور کسانوں کی محنت و مشقت پورے ملک کو خوراک مہیا کرتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہیں کسان جس کے خون پسینے سے یہ زمین زرخیز ہوتی ہے، بدترین معاشی اور سماجی مسائل کا شکار ہے۔ خاص طور پر گندم کی کم قیمت اور پنجاب حکومت کی بے حسی نے کسان کو نہ صرف مالی پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے بلکہ ان کے دلوں میں مایوسی اور محرومی کی آگ بھڑکا دی ہے، جو ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک طرف کھاد، بیج، زرعی ادویات اور پانی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، زرعی ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے اور زرعی پیداوار کی قیمتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ گندم جیسی بنیادی فصل کی فی من سرکاری قیمت اتنی کم رکھی ہوئی ہے کہ کسان کو لاگت نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس یہی گندم مارکیٹ میں آتی ہے تو آڑتی، بیپاری اور مل مالکان خوب منافع کماتے ہیں۔ اصل محنت کش یعنی کسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ جب کسان کو اپنی گندم بیچنے کی باری آتی ہے تو اسے یا تو پرچون نقد پر فروخت کرنا پڑتی ہے یا پھر اسے آپ کو کمیشن ایجنٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی وزن میں کمی کی شکایت تو کبھی باردانہ نہ ہونے کا بہانہ کیا جاتا ہے، اور سب کچھ ایک ایسی ریاست میں ہو رہا ہے جو خود کو زرعی ملک کہتا ہے۔ کسان کا 4500 روپے فی من مطالبہ غیر حقیقت پسندانہ نہیں۔ جب کسان کھاد، بیج، پانی، ڈیزل، زرعی ادویات اور مزدوری کے اخراجات نکالتا ہے تو فی من کی گندم کی پیداوار پر اس کی لاگت ہی تقریباً 4000 روپے بنتی ہے۔ ایسے میں اسے فی من کم قیمت رکھنا دراصل کسان کا معاشی قتل ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ جب کسان اپنی فصل بیچ کر بازار سے آٹا خریدنے جاتا ہے تو اسے مہنگا آٹا خریدنا پڑتا ہے، یعنی جو فصل اس نے خود بوئی ہو اور خود کاٹی، اس کا فائدہ اسے ملا اور نہ ہی اس کی محنت کا معاوضہ۔ در حقیقت سارا فائدہ بیچ میں بیٹھے افراد اور ذخیرہ اندوزوں کو ہو رہا ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو پنجاب حکومت کی سرد مہری اور غیر ذمہ داری ہے، جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنے کسانوں کو سبسڈی، جدید ٹیکنالوجی، تحقیق، سستے قرضے اور بہتر مارکیٹنگ سہولیات دے کر زراعت کو فروغ دے رہے ہیں، وہاں ہماری حکومت کسانوں کے مسائل نہ صرف آنکھیں چرا رہی ہے بلکہ اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ کوئی اور کام کر لیں۔ مسئلہ صرف گندم کا نہیں بلکہ پورے زرعی نظام کا ہے۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں آج بھی کسانوں کی اکثریت جدید زرعی ٹیکنالوجی سے محروم ہے۔ تحقیقاتی ادارے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، نہ کسانوں کو موسمی تبدیلیوں سے بچاؤ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً کسان کا انحصار روایتی طریقوں پر ہے جو غیر مؤثر ہوتے جا رہے ہیں۔ زرعی قرضوں تک رسائی بھی صرف بڑے زمینداروں تک محدود ہے، جبکہ چھوٹے کسان یا تو آڑتیوں سے قرضہ لیتے ہیں یا اپنی زمین گروی رکھتے ہیں۔ حکومت کی اکثر کسان دوست اسکیمیں صرف اشتہاروں تک محدود ہیں، عملی طور پر کسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ پاکستان پولیٹیکل پارٹیوں میں جماعت اسلامی قابل تحسین ہے کہ اس نے کسان کی آواز کو بلند کیا۔ اس سے پہلے کئی بار کسان تنظیموں نے بھی احتجاج کیے، مطالبات کے حق میں آواز بلند کی، سڑکیں بلاک کیں، مگر ان احتجاجوں کو الیکٹرانک میڈیا پر مناسب ٹائم ملا نہ حکومت نے ان پر کوئی سنجیدہ نوٹس لیا۔ جب کسان کا مسئلہ خبروں میں نہیں آتا تو حکومتی مشینری بھی اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسانوں میں ایک شدید احساس محرومی جنم لے رہی ہے۔ وہ خود کو ریاست کا حصہ نہیں بلکہ ایک نظر اندازانہ طبقہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ احساس محرومی اگر اجتماعی غصے میں بدل گیا تو اس کے اثرات پورے ملک کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ میرے خیال میں کسانوں کے مسائل کو حل کیے بغیر پاکستان کی معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ گندم کی قیمت کا سر نو تعین کر کے حکومتی خریداری کی جائے تاکہ کسان کو منافع حاصل ہو، زرعی سبسڈی اور آسان قرضے بڑھائے جائیں، کسانوں کو کھاد، بیج اور دیگر ضروری اشیاء پر سبسڈی دی جائے، جدید زراعت، موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے آگاہ کیا جائے تاکہ کسانوں کو بہتر سے بہتر فصل کاشت کرنے کا موقع دیا جائے۔ پنجاب کا کسان آج اگر پریشان رہا تو کل پاکستان کی معیشت بھی تباہی کے دہانے پر ہوگی۔ ایک ملک جو اپنی غذائی پیداوار کے لیے زراعت پر انحصار رکھتا ہے، وہ اپنے کسان کو نظر انداز کر کے آگے کس طرح بڑھ سکتا ہے؟ حکومت ہوش کے ناخن لے، کسان کی آواز سنے اور اس پر عمل کرے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب کسان نہ صرف اپنی فصلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بلکہ ریاست سے بھی اپنا تعلق توڑ دے گا۔ پچھلے سالوں میں حکومت نے لاکھوں ٹن گندم بیرون ملک سے درآمد کی، حالانکہ اس وقت ملک میں مقامی کسان کی فصل تیار کھڑی تھی۔ گندم درآمد کرنے پر حکومت کا موقف تھا کہ ملک میں قلت ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقامی گندم نہ صرف وافر تھی بلکہ کسان اسے بیچنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اگر حکومت کو واقعی قلت کا خدشہ تھا تو پہلے مرحلے پر مقامی کسان سے تمام دستیاب گندم خریدی جاتی، اور اگر پھر بھی قلت رہتی تو درآمد کی جاتی، لیکن اپنا کمیشن نہ رکھا جاتا۔ لیکن حکومت نے بغیر مقامی صورتحال کا جائزہ لیے بیرون ملک سے مہنگی گندم خرید کر نہ صرف زر مبادلہ کا ضیاع کیا بلکہ اپنے کسان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ آج کا نوجوان کسان شدید مایوسی کا شکار ہے۔ خدارا، اگر آپ حکومت میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ من چاہے فیصلے کریں، بلکہ جو ریاست جو پاکستان اور اس عوام کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کریں۔ کسانوں کے بچے جو پہلے اپنی زمینوں پر فخر کرتے تھے اب وہ زراعت سے وابستہ ہونے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زراعت کا صلہ کچھ نہیں۔ یہ خطرناک سوچ ہے، کیونکہ اگر نوجوان نسل زراعت سے منہ موڑے گی تو مستقبل میں پاکستان کو غذائی قلت، خود کفالت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زراعت کو ایک قابل احترام اور منافع بخش پیشہ بنائے تاکہ نوجوان کسان فخر سے اس پیشے کو اپنائیں، نہ کہ مجبوری سے۔ زرعی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی اداروں کو فعال بنایا جائے تاکہ وہ کسانوں کے ساتھ مل کر جدید اور سستے حل تلاش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو مارکیٹ تک براہ راست فراہم کی جائے تاکہ وہ بیپاریوں کے استحصال سے بچ سکیں۔ وقت آ گیا ہے کہ حکومت صرف بیانات اور وقتی اعلانات کے بجائے عملی اقدامات کرے اور اس محنت کش کو اس کا جائز حق دے۔ اگر ہم نے اب بھی کسان کو نظر انداز کیا تو نہ صرف گندم کی فصل کم ہوگی بلکہ ملک قحط، بے روزگاری اور اقتصادی بدحالی کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے۔ فی امان اللہ، سبسکرائب دا چینل۔